پہلے تو ایک بچی کی بات کی گئی نا، کہا گیا کہ حیا فاطمہ وہ بچی ہے، نومولود بچی جس کو پاکستان سے امریکہ غیر قانونی طریقے سے منتقل کیا گیا اور ایک پیرنٹ کے ہاتھوں بیچا گیا، یہ کہہ کے بیچا گیا کہ بچی جو ہے لاوارث ہے، اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، حالانکہ اس بچی کے والدین موجود تھے۔ اب تین مزید اور بچیوں کی بات نکل کر سامنے آئی ہے، ایک کا نام ہے جنت، ایک کا نام ہے فاطمہ، ایک کا نام ہے منتہا۔ ان تینوں بچیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جنت اور فاطمہ یہ نومولود بچیاں، ان کا والد ٹرسٹ کے باہر یا ٹرسٹ کے اندر ان دونوں بچیوں کو چھوڑ کے گیا۔ لیکن جب فیملی کورٹ میں یہ بات گئی تو سارم برنی صاحب نے فیملی کورٹ کے اندر ایک جھوٹا بیان حلفی جمع کرایا اور یہ کہا کہ جنت اور فاطمہ ان کے اصل نام نہیں ہے، ان کا نام سارہ اور زارا ہے، اور یہ لاوارث بچیاں ہیں، ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے، کوئی ہمارے ٹرسٹ کے باہر چھوڑ کے چلا گیا۔ جب یہ بچے ان کو منتقل ہو گئے، ان کی کسٹڈی میں آ گئے، تب $3000 ایک بچی کا $3000، 2019 کی بات، ان تمام بچیوں کو امریکہ منتقل کیا گیا۔ پھر امریکی امیگریشن حکام نے دو بار، 2023 کی بات ہے، ایک جولائی میں اور ایک نومبر میں ٹرسٹ کا وزٹ کیا تھا۔ اب ٹرسٹ کے نام پر بچیوں کے ساتھ ایگزیکٹلی کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ود سلمان مرزا۔ کیا حال ہے جناب، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب، ٹرسٹ کے نام پر ٹرسٹ کے اندر کیا کچھ ہو رہا تھا، آج کی ویڈیو میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتاؤں گا، کیونکہ پہلے تو ایک بچی کی بات کی جا رہی تھی، اب سارم برنی والا جو معاملہ ہے یہ مزید طول پکڑتا چلا جا رہا ہے، اس میں مزید شدت نکل کر سامنے آ رہی ہے، اور اب مزید دو بچیوں کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ دونوں نومولود بچیاں جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو ٹرسٹ کے باہر چھوڑ دیا گیا تھا، عدالت کے اندر جھوٹا بیان حلفی دیا، ان دونوں بچیوں کے نام تبدیل کیے، اور پھر ان دونوں بچیوں کو $3000 کے عوض امریکہ منتقل کیا گیا، ایک پیرنٹ کو بیچا گیا۔ اب ان دونوں بچیوں کے نام کیا تھے، ان کے نام کیوں تبدیل کیے گئے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کے جو والدین ہیں، ان کے جو والد ہیں، وہ خود ان دونوں بچیوں کو چھوڑ کے گئے تھے، لیکن بیان حلفی کے اندر جو عدالت میں بیان حلفی فیملی کورٹ کے اندر جمع کرایا گیا، اس کے اندر کہا گیا کہ جناب یہ لاوارث بچے ہیں، نہ جانے کون ان کو ہمارے ٹرسٹ کے سامنے چھوڑ کے چلا گیا تھا، اور پر بچی $3000 دیے گئے تھے، اور یہ معاملہ کسی اور نے نہیں بلکہ امریکی حکام نے اٹھایا۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بیسکلی سارم برنی کے خلاف کیس بنا کیا ہے۔ پہلے تو ایک بچی کی بات کی جا رہی تھی نا، اس کا نام تھا حیا ناصر، یہ نومولود بچی تھی، اور اس کو امریکہ کے اندر ایک پیرنٹ کو سیل کیا گیا تھا، بیچا گیا تھا، اور اسی پر جو امریکی حکام ہے نا، ان کے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ آج میں بتاتا ہوں بیسکلی امریکی جو امیگریشن حکام ہے نا، انہوں نے سارم برنی ٹرسٹ کا وزٹ کیا تھا۔ یہ وزٹ ہوا تھا تقریباً جولائی اور نومبر کو، یہ دو وزٹ ہوئے تھے، جولائی میں بھی ہوا تھا، ایک نومبر میں بھی ہوا تھا 2023 کے اندر، اور ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کے پاس جو یہ اڈاپشن کے مراحل ہیں یہ کس طریقے سے ہوتے ہیں، بچوں کو کیونکہ ان کی نظر سارم برنی اور ان کے ٹرسٹ پر پہلے سے پڑ چکی تھی کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہے، اور بچیوں کو امریکہ منتقل کیا جاتا ہے، جھوٹ کی بنیاد پر ان کے والدین موجود ہوتے ہیں، ان کے ٹرسٹی موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو لاوارث قرار دیا جاتا ہے، اور پھر امریکہ میں سیل کیا جاتا ہے، بیچا جاتا ہے، بے اولاد جوڑوں کو بیچا جاتا ہے۔ اور امریکہ اس معاملے میں، امریکہ ہو، کینیڈا ہو، آسٹریلیا ہو، جرمنی ہو، یہ ممالک ان معاملات میں بڑے حساس تصور کیے جاتے ہیں۔ تو امریکی امیگریشن حکام نے جولائی میں اور نومبر 2023 کے اندر اس ٹرسٹ کا وزٹ کیا، یہاں پر جا کے معلومات حاصل کی کہ بھائی یہ کیا معاملات ہوتے ہیں، کس طرح سے آپ بچے کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک چیز نکل کر سامنے آئی، ہوا یہ کہ 26 اکتوبر 2019 دو بچیاں جن کا نام تھا جناب جنت اور فاطمہ، دونوں نومولود بچیاں تھیں، چھوٹی بچیاں تھیں، ان کے بارے میں کہا گیا کہ جناب ان کے والدین ان کو یہاں پر چھوڑ کے چلے گئے۔ لیکن جب یہ معاملہ فیملی کورٹ کے اندر گیا نا، ایڈاپشن کا پورا مرحلہ ہوتا ہے نا، پاکستان کے اندر بھی ایڈاپشن کا مرحلہ ہوتا ہے، فیملی کورٹ کے اندر گیا، بتایا کہ جناب یہ دو بچیاں موجود ہیں، ان کے نام تبدیل کر دیے، ان کے جنت اور فاطمہ برتھ سرٹیفکیٹ میں نام تھے، لیکن ان کے نام تبدیل کر کے رکھا گیا سارہ اور زارا، اور یہ بتایا گیا کہ جناب یہ دونوں بچیاں ہمیں ٹرسٹ کے باہر سے ملی ہیں، اور نہ جانے کون چھوڑ کے چلا گیا، ان کے والدین نہیں ہیں، ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے، اس لیے ان کو ہم اپنی ٹرسٹ کے اندر کسٹڈی کے اندر لیتے ہیں۔ ان دونوں بچوں کو بھی $3000 کے عوض امریکہ میں ایک پیرنٹ کو سیل کیا گیا، بیچا گیا۔ یہ بہت بڑا انکشاف نکل کر سامنے آیا، اور اس سے پہلے تمام یہ باتیں ہو رہی تھی۔ پھر ہوا کیا، ابھی آگے سنیے آپ، یہ 3 بچیاں نہیں ہیں، ایک اور بچی کا نام بھی نکل کر آیا۔ پھر کہا گیا کہ جناب 26 جنوری کو امریکی حکام سے، امیگریشن حکام سے رابطہ کیا گیا، اور ایک بچی ہے جن کا نام ہے منتہا، اس کے بارے میں کہا گیا کہ جناب یہ لاوارث ہے، اور اس کو بھی امریکہ میں کسی پیرنٹ کے حوالے کیا جانا ہے۔ اب امریکی حکام کی
سارم بڑنی صاحب ہیں، ان پر کافی عرصے سے نظر تھی کہ یہ بچیوں کی اسمگلنگ کر رہے ہیں، باقاعدہ انسانی اسمگلنگ کا معاملہ تصور کیا جا رہا تھا۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا، جو ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سارم بڑنی کے ساتھ ساتھ حمیرہ اور بصالت یہ دونوں اس سارے کام کے اندر ملوث ہیں، اور یہ بچوں کے عوض باقاعدہ پیسے لیا کرتے تھے اور بیان حلفی جھوٹا ادا کرتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ جناب ہو سکتا ہے کوئی غربت کے مارے کسی وجہ سے اپنی بچیوں کو ٹرسٹ کے باہر چھوڑ کے چلا جاتا ہے یا ٹرسٹ کے حوالے کر کے چلا جاتا ہے، کسی بھی وجہ سے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، کسی بھی وجہ سے، تو آپ کا فرض کیا بنتا ہے کہ آپ عدالت میں جا کے سچ بیان کرو نا کہ اس نے اپنی بچیوں کو ہمارے پاس چھوڑا کیونکہ یہ اس کی کفالت نہیں کر سکتا۔ یہ بات ہونی چاہیے تھی، لیکن عدالت کے اندر ان بچیوں کا نام تبدیل کیا جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے ٹرسٹ کے باہر سے ملی، یہ لاوارث بچیاں ہیں، ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے، ان کو اپنے ٹرسٹ کے اندر لیتے ہیں۔ جب ان کی کسٹڈی مل جاتی ہے باقاعدہ طور پر عدالت کی طرف سے، اس کے بعد یہ امریکی امیگریشن حکام سے رابطہ کر کے ان بچیوں کو امریکہ بھیجا جاتا ہے اور وہاں پر سیل کیا جاتا ہے۔ آج جو میں نے دن میں بھی ایک ویڈیو بنائی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ امریکی حکام کی جانب سے واضح طور پر اس پر بیان نکل کر سامنے، جو دفتر خارجہ کے ترجمان ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر پریس بریفنگ کی ہے، اور ان سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ اس بات پر متفق ہے کہ جناب یہ انسانی اسمگلنگ کا جو معاملہ ہے نا، اس کی روک تھام ہونی چاہیے۔ امریکہ ہو گیا، اچھا امریکہ ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے، جرمنی ویلفیئر اسٹیٹ ہے، آسٹریلیا ویلفیئر اسٹیٹ ہے، کینیڈا ویلفیئر اسٹیٹ ہے، یہاں پر آپ جاتے ہیں، اگر آپ کی اولاد پیدا ہوتی ہے تو اس کا باقاعدہ وظیفہ بنتا ہے مہینے کا ڈالرز میں، اور اچھی بڑی قیمت ہوتی ہے یہ۔ اور اگر آپ وہاں پر جاتے ہیں اور آپ کو پی آر مل جاتی ہے، یعنی پرماننٹ ریزیڈنس آپ کو مل جاتی ہے، اور آپ کے پاس نوکری نہیں ہوتی تو آپ کو ان امپلائمنٹ کا ویزا وہ ملتا ہے، آپ کو باقاعدہ وظیفہ ملتا ہے، وظیفہ میں نے کہہ دیا، سوری آئی ایم ریئلی سوری، آپ کو مہینہ مل جاتا ہے کہ جناب یہ آپ یہاں پر یہ جو ہے اتنے پیسے لیں اور یہاں پر بیٹھ کے آپ جب تک آپ کو نوکری نہیں ملتی آپ اس کو باقاعدہ کام کریں۔ لیکن اس پیسوں کا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، اس پیسوں کی پوچھ گچھ ہوتی ہے، بچوں پر جو پیسہ دیا جاتا ہے وہ بچوں پر لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا، اس باقاعدہ اس کی چیک اینڈ بیلنس کی جاتی ہے۔ اور جب یہ چیک اینڈ بیلنس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ بچے پر وہ پیسے نہیں لگا رہے ہیں اور اپنی عیاشی میں اڑا رہے ہیں تو آپ سے بچہ واپس لے لیا جاتا ہے۔ اتنے سخت قوانین ہوتے ہیں۔ تو اب ایک بچی نہیں ہے، پہلے حیا ناصر کی بات ہوئی تھی، اب یہ جو ہے منتہا ایک بچی نکل کر سامنے آئی ہے، اور ایک بچی جنت اور فاطمہ نکل کر سامنے آئی ہے، اور ان تمام بچوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 20 بچوں کو پچھلے 1 سال کے دوران امریکہ غیر قانونی طریقے سے، جس کو انسانی اسمگلنگ کہتے ہیں، اس طرح سے بیچا گیا اور اس کے بعد مختلف پیرنٹ کے حوالے کر دیا گیا، اور یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے کہ یہ بچیاں لاوارث ہیں، ان کا کوئی والی وارث نہیں۔ خیر جناب، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں بھی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔